کہ حکومت نے ایجنسی سے ایک سروے کروایا ہے اور سروے کے مطابق یہی ہے کہ پی ٹی آئی کلین سویپ کر رہی ہے اسلام آباد میں. عامر فاروق صاحب نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن سن کے فیصلہ کرے. الیکشن کمیشن تو بیٹھا تھا, انہوں نے کہا ہم خادم ہم نوکر, ہماری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر. انہوں نے کہا جی آئیں, انہوں نے کہا جی حکم کریں. انہوں نے کہا جی الیکشن نہیں چاہیے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کی حکومت آن ریکارڈ یہ بات بتا رہی ہے کہ بھائی اسلام آباد میں کسی وقت دھماکہ ہو سکتا ہے, ہم اس لیے الیکشن نہیں کروا رہے. ہم اس لیے الیکشن نہیں کروا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی پاکستان میں خدا نخواستہ دہشت گردی بڑھے گی اتنا اس حکومت کو فائدہ ہے, سیاسی طور پر, مالی طور پر. کیوں؟ امریکہ سے ڈالر پکڑیں گے. پہلے سیلاب کی آڑ لے رہے تھے, اب یہ دہشت گردی کی آڑ لیں گے. نجم سیٹھی صاحب نے کہا امریکہ کو ہم ساتھ دیں گے, امریکہ کی جنگ میں ہم شریک ہوں گے, امریکہ کے لیے ہم کام کریں گے, ادارے کی تردید نہیں آئے گی. اور سب کو پتہ ہے کہ اس وقت نجم سیٹھی کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور کن کے وہ قریب ہیں, تو پھر اس کو ادارے کا موقف ہی سمجھا جائے گا جب تک تردید نہ آئے. یہ اسٹیبلشمنٹ اگر آج نیوٹرل ہو جائے نا, آج رات 12 بجے تک حکومت گر جائے گی شہباز شریف کی. اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو لائی ہے, مسلط کیا ہے, سارا کچھ کیا ہے. تو اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی لگتا ہے کہ اگر یہ حکومت گر گئی تو ہماری شکست ہوگی. ایک طرف ضد اور انا ہے, دوسری طرف 23 کروڑ لوگ اور ملک ہے. اب فیصلہ کرنا ہے ادارے نے کہ اپنی جھوٹی انا بچانی ہے یا ملک کو بچانا ہے. ایک چیز بچے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ سیاست.pk دیکھ رہے ہیں. میں جمال احمد, سینئر صحافی اسلام آباد کے باخبر صحافی صدیق جان صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. صدیق بھائی تھینک یو سو مچ. السلام علیکم, آپ بڑے ٹائم بعد آئے ہیں ہمارے ساتھ. سر, اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات ملتوی ہو چکے ہیں اور انہی انتخابات کو لے کر ایک کل آپ کا ٹویٹ بھی تھا کہ دہشت گردی کا ایلیمنٹ وغیرہ بھی شامل ہے. تو پہلے تو ملتوی ہوئے کیوں ہیں, کیا لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں, پہلے تو میں ایک بات بتا دوں کہ میں بڑا جونیئر رپورٹر ہوں اور سینئر صحافی نہیں ہوں. یہ آپ کی ذرا نوازی, آپ کی محبت ہے. اب آتے ہیں اس بات پر جو آپ نے کہا کہ یہ ملتوی ہوئے کیوں. اس کی واضح ایک وہ ہے, دیکھیں یہ تو کل سے ایک پیپر گھوم رہا ہے نا سوشل میڈیا پہ پرسوں سے, کہ کوئی ایک رپورٹ ہے انٹیلیجنس جس کے مطابق یہ ہے کہ پی ٹی آئی, ہاں میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک پیپر ہے, اس کا مجھے نہیں پتا اس کی کیا ہے, اس کے وہ آفیشیل ہے نہیں ہے, ٹھیک ہے نہیں ہے, فیک ہے. لیکن میں 3-4 دن پہلے ایک ویڈیو کر چکا ہوں جس میں حوالہ دے چکا ہوں ثاقب بشیر صاحب کا. ثاقب بشیر صاحب جو ہیں وہ بڑے زبردست رپورٹر ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے, اپنا یوٹیوب چینل بھی کرتے ہیں. ثاقب بشیر صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ حکومت نے ایجنسی سے ایک سروے کروایا ہے اور سروے کے مطابق یہی ہے کہ پی ٹی آئی کلین سویپ کر رہی ہے اسلام آباد میں. جس کے بعد انہوں نے یہ طے کیا کہ ہم نے الیکشن نہیں کروانا. اور الیکشن ملتوی کروانے کے لیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے پہلے یونین کونسل کی تعداد بڑھائی. جب یوسیز کی تعداد بڑھائی تو پھر آپ کو پتہ ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں جی. اچھا, وہ بھی الیکشن کمیشن اس لیے کیا کہ الیکشن کمیشن کو پتا تھا کہ یہ جس بھونڈے انداز سے انہوں نے کیا ہے نا, یہ عدالتوں میں جائے گا, اٹھ جائے گا, ہم بھی ذلیل ہوں گے. تو پھر یہ معاملہ چلا گیا. انہوں نے اس دوران کیا کیا, قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا, وہاں سے بل پاس کروایا. اچانک 1 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر انہوں نے اجلاس بلا لیا سینٹ کا, انہوں نے جناب وہاں سے بل پاس کروا لیا. ابھی تک وہ مجوزہ قانون ہے, وہ قانون نہیں بنا, صدر نے سائن نہیں کیا. اچھا, پھر اس دوران کیا ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تو جسٹس عامر فاروق صاحب, جن کی عدالت سے آج کل انصاف میں مبنی فیصلے آ رہے ہیں اور حکومت 13-14 جماعتیں بہت خوش ہیں. دیکھیں یہی چیز ہوتی ہے نا, ایک تحریک انصاف اعتراض کر رہی ہے, 13 جماعتیں خوش ہیں, تو پھر اس کا مطلب انصاف تو ہوا ہے نا. 13 جماعتوں کے لیے انصاف تو ہے نا, 13 جماعتیں خوش ہیں اور ایک ناراض ہے, تو ہوتی رہے ناراض عوام اسی ناراض جماعت کے ساتھ ہے. ویسے چھوڑیں نا عوام کو, ہم ابھی تو فگر دیکھ رہے ہیں نا. 13 جماعتیں خوش ہیں اس فیصلے سے, تو انصاف ہوا ہے نا, اس کا مطلب ہے. اگر ایک خوش ہوتی اور 13 خلاف ہوتے تو 13 ایک کا فیصلہ ہوتا, 13 کا فیصلہ ہوتا. تو اس لیے عوام کی بات نہ کریں, لیکن 13 جماعتیں خوش ہیں, اس کا مطلب انصاف ہوا ہے. یعنی یہ ایک دلیل ہے, یہ نیا ایک پیرا ہے انصاف نے, آپ نے کہا. ہاں ٹھیک ہے, 13 جماعتیں جس پہ خوش ہوں گی وہ انصاف ہوگا, ایک جس پہ ناراض ہوگی وہ چھوڑیں پرے, میٹر نہیں کرتا. اچھا, عامر فاروق صاحب نے کہا کہ جی الیکشن کمیشن سن کے فیصلہ کرے. الیکشن کمیشن تو بیٹھا تھا, انہوں نے کہا ہم خادم ہم نوکر, ہماری آل اولاد آپ کی خادم اور نوکر. انہوں نے کہا جی آئیں, انہوں نے کہا جی حکم کریں. انہوں نے کہا جی الیکشن نہیں چاہیے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے نہیں ہوگا. انہوں نے یہی فیصلہ دے دیا. اچھا, اس میں جو ایک تو بنیاد یہ بنائی گئی ہے نا کہ یوسیز کی تعداد 125 کر دی ہے. دوسرا یہ کہ جی وہ ووٹ ادھر ہیں ادھر ہیں, حالانکہ یہ ہے کہ جب شیڈول جاری ہو جاتا ہے پھر جس کا ووٹ جہاں پہ ہے وہیں پہ رہے گا. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پہ اب اگر یہ بات ہے تو جب الیکشن شیڈول جاری ہو جائے اس کے بعد کوئی بھی جماعت بیٹھ کے سوچے کہ جی میرے یہاں سے میں 5-7 ہزار ووٹوں سے ہار سکتا ہوں تو 5-7 ہزار ووٹ ادھر منتقل کروا لو. ایسے نہیں ہوتا. جب شیڈول جاری ہو جاتا ہے تو ہر چیز رک جاتی ہے. اس کے اوپر جناب ہو گیا. اچھا, اس میں جو انہوں نے خطرناک جو کھیل کھیل رہے ہیں نا, وہ جس کو میں ہائی لائٹ بار بار کر رہا ہوں, ٹویٹ بھی کیا ہے, یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ خود کچھ دھماکہ ہوا ہے اور دھماکے ہو سکتے ہیں, حالات بہت خراب ہیں. اور بھائی آپ پوری دنیا کو خود بتا رہے ہیں کہ ہم اس وقت اتنے زیادہ ہمارے دہشت گردی کے معاملات گڑبڑ ہو گئے ہیں کہ اسلام آباد میں کسی وقت بھی دھماکہ ہو سکتا ہے. پھر ایڈوائزری جاری ہو رہی ہیں, 10-12 ملک اب تک کر چکے ہیں.
اور اس سے تو پھر نقصان یہ ہوگا بھائی جان کہ آپ کا جو انویسٹر ہے جس نے آنا ہے وہ تو نہیں آئے گا, جو پہلے سے انویسٹر موجود ہے وہ بھی جائے گا, جو ٹورسٹ ہے وہ بھی نہیں آئے گا, کیونکہ آپ کی حکومت آن ریکارڈ یہ بات بتا رہی ہے کہ بھائی اسلام آباد میں کسی وقت دھماکہ ہو سکتا ہے, ہم اس لیے الیکشن نہیں کروا رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی پاکستان میں خدا نہ خاصہ دہشت گردی بڑھے گی اتنا اس حکومت کو فائدہ ہے سیاسی طور پر, مالی طور پر. کیوں؟ عوام کو تو نقصان ہوگا جب انویسٹمنٹ نہیں آئے گی, عوام کے لیے مہنگائی بڑھے گی, پٹرول ڈیزل کے اوپر وہ ریلیف نہیں ملے گا, اسٹاک ایکسچینج نیچے آئے گی, ڈالر کا ریٹ اوپر جائے گا, عوام کو تو نقصان ہی نقصان ہے. ان کو کیا فائدہ ہے؟ امریکہ سے ڈالر پکڑیں گے دہشت گردی کے نام پہ, دنیا سے یہ پیسے پکڑیں گے, پیسے آئیں گے, پھر یہ کابینہ بڑھائیں گے, وزارتیں دیں گے, گاڑیاں تو ہو چکی ہیں. ہاں, مزید یہ اپنی لوٹ مار کریں گے, حصہ جو جس کا رہتا ہے وہ کمائے گا. دوسرا ان کو فائدہ یہ ہوگا کہ یہ الیکشن ملتوی کروائیں گے, یہ کہہ کر کے جناب دہشت گردی ہے, دھماکے ہو رہے ہیں بہت, دیکھیں کتنی خوفناک حالات ہیں, الیکشن نہیں کروا سکتے. تیسرا ان کو فائدہ یہ ہے کہ یہ جاتے ہوئے کہیں گے یار ہم تو بالکل معیشت کو زبردست لے گئے تھے, لیکن یہ جو دہشت گردی آ گئی تھی نا اس لیے ہمارا بڑا نقصان ہو گیا. پہلے سیلاب کی آڑ لے رہے تھے, اب یہ دہشت گردی کی آڑ لیں گے. سیلاب کی جو یہ بات کرتے ہیں, مجھے بتائیں نا سیلاب کے کس علاقے میں جائیں وہاں پہ جو ہے کوئی اقدامات ہوئے ہوں, ٹھیک ہے. تو اس لیے اس ساری صورتحال میں جو ہے وہ ان کو دہشت گردی میں اضافے کا ان کو فائدہ ہے. اور پھر اسی لیے پھر لوگ بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ, حالانکہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کون اتنا ظالم ہو سکتا ہے, کوئی بھی پاکستان کی جماعت یا کوئی بھی پاکستان کا ادارہ کہ وہ کچھ مخصوص مفادات کے لیے پاکستان میں دہشت گردی شروع کروا دے. میں یہ بات نہیں مانتا, لیکن سوشل میڈیا پہ ایک بات چل رہی ہے, اور سوشل میڈیا کی باتوں کو اس لیے پھر تقویت ملتی ہے جب ایک طرف یہ بات ہوتی ہے کہ پاکستان کے ادارے, پاکستان کی عدالتیں, پاکستان کی حکومت الیکشن نہیں چاہتے, صرف عمران خان چاہتا ہے, اور اس کو ڈیلے کروانے کے لیے پاکستان کی حکومت, ادارے یہ کسی حد تک جائیں گے, ادھر سے دہشت گردی کے واقعات شروع ہو جاتے ہیں, اور دہشت گردی کو اس واقعے کو دلیل بنا کے الیکشن ملتوی کروا دی جاتی ہے. اور ایسے میں رانا صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ بھی تو آتی ہے نا کہ قوم اور ادارے میں اتفاق ہے کہ عمران خان کا راستہ روکنا ہے, تو وہ اسٹیٹمنٹ جب اس تمام تر حالات میں تو وہ کتنی امپورٹنٹ ہے. دیکھیں ادارے کو اس پہ اوپر تردید جاری کرنی چاہیے. ایک اس کے علاوہ یہ جو ٹی وی پہ بیٹھ کے نجم سیٹھی صاحب نے کہا کہ جناب وہ سینٹ کام کے جو چیف آئے تھے ان کے ساتھ ہماری چیزیں طے ہو گئی ہیں, اور فوج ہماری جو ہے نا وہ لڑے گی, اور ہمارے لوگ لڑیں گے افغانستان میں, یہ وہ سارا کچھ. تو یہ مطلب پھر جو ہو رہی ہیں درست لگ رہی امریکہ کو ہم ساتھ دیں گے, امریکہ کی جنگ میں ہم شریک ہوں گے, امریکہ کے لیے ہم کام کریں گے, ہم کرائے کے قاتل بنیں گے. جب وہ بیٹھ کے ٹی وی پہ یہ باتیں کریں گے اور ادارے کی تردید نہیں آئے گی, اور سب کو پتہ ہے کہ اس وقت نجم سیٹھی کن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں اور کن کے وہ قریب ہیں, تو پھر اس کو ادارے کا موقف ہی سمجھا جائے گا جب تک تردید نہ آئے. ایسے میں فارن منسٹر کا یہ کہنا ہے کہ ہم یو ایس جو ہے وہ ولنگ ہے فنڈ دینے کے لیے, بارڈر مینجمنٹ کے لیے, بارڈر سیکورٹی کے لیے. ہاں بالکل. دیکھیں ان کا تو یہ ہے نا کہ بس پیسہ آئے کسی طرح سے, عزت انہوں نے پہلے بیچ دی ہے, عزت, غیرت, وقار, ملک کی سلامتی, ہر چیز تو انہوں نے بیچ دی ہے. ایک ہی چیز رہ گئی ہے, آپ کے اٹامک ایسٹس ہیں, آپ کے ایٹمی اثاثے ہیں, وہ بیچنے رہ گئے ہیں, باقی تو انہوں نے سب کچھ بیچ دیا. اچھا, ایسے میں اسلام آباد کے انتخابات ملتوی ہوئے, تحریک انصاف مرکزی الیکشن چاہتی ہے, تو چاہتی ہے کہ جنرل الیکشنز ہوں پنجاب میں, کے پی میں, ایون وہ پریشرائز کر رہے ہیں کہ وفاق میں بھی ہوں. تو ان تمام تر حالات میں تو جو اسٹریٹجی ہے ان کی وہ نہیں لے سکتی الیکشنز. دیکھیں اگر آپ زمینی حقائق کی بات کریں, آئین قانون کی بات کریں, قاعدے کی بات کریں, اصولوں کی بات کریں, تو الیکشن ہونے چاہیے. لیکن یہاں پہ آئین قانون تو چل نہیں رہا, اصول ضابطے اخلاقیات تو چل نہیں رہی, ملک کا تو سوچا نہیں جا رہا, عوام کا تو سوچا نہیں جا رہا. یہاں پہ تو ہے جنگل کا قانون, جنگل کے قانون کی بات کریں تو پھر الیکشن نہیں ہے. اب یہ فیصلہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے, کیونکہ یہ اسٹیبلشمنٹ اگر آج نیوٹرل ہو جائے نا, آج رات 12 بجے تک حکومت گر جائے گی شہباز شریف کی. نیوٹرل ہو جائے تو مطلب ابھی تک نہیں ہے. بالکل نہیں ہے سر. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل اس لیے نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہی حکومت ہے نا, اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو لائی ہے, ٹھیک ہے, اسٹیبلشمنٹ اس حکومت کو لائی ہے, مسلط کیا ہے, سارا کچھ کیا ہے. تو اب اسٹیبلشمنٹ کو بھی لگتا ہے کہ اگر یہ حکومت گر گئی تو ہماری شکست ہوگی. بھئی آپ کی کیسے شکست ہوگی؟ آپ ہو جائیں نیوٹرل, آپ لڑنے دیں شہباز شریف کو اور عمران خان کو. آپ جو ہے جب تک اسٹیبلشمنٹ, جس دن اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہوگی اس دن 3 سے 6 گھنٹوں میں شہباز شریف کی حکومت گر جائے گی. وہ تو کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں, پولیٹیکل ہیں. چلیں کہنے سے کیا ہوتا ہے, حقائق کیا لگتے ہیں؟ حقائق جب تک شہباز شریف کی حکومت قائم دائم ہے, اس کا واضح 1000% مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نہیں ہے. اور نئی اسٹیبلشمنٹ کوئی رابطہ ہوا ہے تحریک انصاف سے, اور آپ بھی بڑے اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے تھے آپ سے. یار بات یہ ہے تحریک انصاف کا, اب مجھے جو عمران خان صاحب سے مل کے لگتا ہے اگر ان کے رابطے ہیں بھی صحیح تو اس بار وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہیں رابطے, ٹھیک ہے, بالکل نہیں ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا نا کہ عمران خان کو کیوں لگتا ہے کہ اپریل میں الیکشن ہو جائیں گے, کیونکہ عمران خان کو زمینی حقائق نظر آ رہے ہیں نا, دہشت گردی کے واقعات نظر آ رہے ہیں, اکانومی کی صورتحال نظر آ رہی ہے, غیر یقینی کی صورتحال نظر آ رہی ہے, بحران نظر آ رہا ہے, ڈالر ہے نہیں, تباہی ہے, بربادی ہے, انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں, پاکستان تباہ ہو رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, بنیادیں کمزور ہو رہی ہیں. ایک طرف ضد اور انا ہے, دوسری طرف 23 کروڑ لوگ اور ملک ہے. اب فیصلہ کرنا ادارے نے کہ اپنی جھوٹی انا بچانی ہے
یا ملک کو بچانا ہے، ایک چیز بچے گی. ون لاسٹ کوشچن. ایک کالم آج کل بڑا جاوید چودھری صاحب کا چل رہا ہے، چائے اور کیک ریس اور پتہ نہیں کیا کیا. آپ بڑے قریب تھے اسٹیبلشمنٹ کے، ایکسٹینشن کے وقت بھی آپ قریب تھے، پھر عدم اعتمادہ بھی ہوا تب بھی والے معاملات ہمارے سامنے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں مانگی تھی، مجھے دی گئی اور پتہ بھی نہیں تھا مجھے، مطلب مجھے آن بورڈ نہیں لیا گیا، ایکسٹینشن دے دی گئی. کتنی درست ہے یہ بات؟ آج آپ یہ میرا کلپ رکھ لیجئے گا. عمران خان صاحب کسی انٹرویو میں بتائیں گے کہ ایکسٹینشن کیسے ہوئی تھی. کون 5 لوگ عمران خان صاحب کے پاس گئے تھے، ان میں سے ایک کردار تھے اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت حاضر سروس، بہت اہم کردار تھے. 4 اور لوگ تھے، اچھا، جن میں سے ایک تھے جہانگیر ترین صاحب، ایک تھے شاہ محمود قریشی صاحب، ایک تھے پرویز خٹک صاحب، اور چوتھے جو ہے نا وہ اسد عمر صاحب یا فواد چودھری صاحب تھے. ٹھیک ہے. اور خان صاحب آئے تو یہ آگے 5 لوگ بیٹھے تھے، تو انہوں نے کہا جی آپ کریں. تو خان صاحب نے کہا کہ ابھی تو بڑا ٹائم ہے، ابھی تو کر لیں گے. انہوں نے کہا نہیں جی یہ فوری کرنا ضروری ہے. اور جو اسٹیبلشمنٹ کی ایک شخصیت موجود تھی، انہوں نے بتایا کہ کیوں فوری طور پہ یہ فیصلہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر ابھی آپ ایکسٹینشن اناؤنس نہیں کریں گے تو جیسے جیسے پھر ان کا ٹائم قریب آئے گا، لابنگ شروع ہو جاتی ہے، آرمی چیف کمزور ہو جاتا ہے، معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں. تو یہ سارا پلانڈ تھا. آپ آخری بار بہاولپور کب گئے تھے؟ بہاولپور میں بہت عرصہ ہو گیا. اچھا، اور درست بات ہے، بہاولپور اچھا علاقہ ہے، بہت خوبصورت علاقہ. لاسٹ مجھے یہ بتا دیں، شہباز شریف صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے حکومت ملی تب مجھے نہیں پتا تھا کہ ملک دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. تو اس وقت کیا حالات تھے، آج کے حالات ہے، کیا وہ پریپیئرڈ نہیں تھے شہباز شریف صاحب حکومت دینے کے لیے؟ ان کو تو آج تک یہ بھی نہیں پتا کہ ان کے والد امیر آدمی تھے یا غریب آدمی تھے. تو ان کو سارا پتہ تھا، جس مقصد کے لیے انہوں نے حکومت لی تھی وہ ساری چیزیں انہوں نے کر لی ہیں. کرپشن، لوٹ مار، NRO، اوورسیز پاکستان کا ووٹ ختم کرنا، نیب کو ختم کرنا، کرپشن، لوٹ مار، لوٹنا ملک کو، وہ سارا کچھ انہوں نے نوچ لیا. انہوں نے اب صرف معاملہ پھنسا ہوا ہے نواز شریف کی واپسی پہ. اور وہ آ رہے ہیں جب تک ویڈیو کال پہ جس طرح سے پہلے پچھلے 8 ماہ میں باتیں ہوئیں بہت سے کرداروں سے، اہم لوگوں سے، اہم عہدوں پر بیٹھے ہوئے لوگوں سے، اب بھی اگر میاں صاحب کی ویڈیو کال پہ بات ہوگی ان ججز سے جنہوں نے کا کیس سننا ہے تو وہ واپس آ جائیں گے. جب تک ویڈیو کال پہ بات نہیں ہوگی وہ واپس نہیں آئیں گے. سر. تھینک یو سو مچ صدیق بھائی.